بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز ہے توبہ، سچی اور خالص توبہ۔ تمام لوگ، مرد ہوں عورت ہوں، بوڑھے ہوں بچے ہوں، سب اللہ کی بارگاہ میں جھک پڑو۔ سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں سچی سچی خالص توبہ کر لو۔ یہ سچی سچی خالص توبہ کیا ہے؟ ہاں، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ، جس جس گناہ میں جو جہاں جہاں جیسے جیسے کیسے کیسے مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے تو وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ گناہ ہی نہیں بلکہ کفر بھی ہے، ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کرنے والا بن جائے۔ اگر کوئی شخص زنا میں، شراب نوشی میں، جوئے میں، سود خوری میں، چوری میں، ڈکیتی میں، جھوٹ میں، غیبت میں، چغل خوری میں، جس جس گناہ میں جو مبتلا ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، بے پردگی میں ہے اگر عورتیں، چھوڑ دیں اس کو، پردہ کر لے، اللہ کے حکم کو مان لیں۔ یعنی جو گناہ جس جس کے دامن میں ہے اس گناہ کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، گناہ سے دور ہو جائیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں۔ جان تو جا سکتی ہے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر پھر بھی انسانی طور پر گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں فوری طور پر توبہ کر لیں۔ اسی طرح جو گناہ ہو چکے ہیں، ماضی میں جو گناہ ہو چکے ہیں، ان پر روئیں، آنسو بہائیں، ندامت کریں، اظہار کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے درگزر فرما، ہمیں اس مشکل سے، اس آفت سے نکال لے۔ اللہ جل وعلا کا وعدہ ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ مگر جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ توبہ۔ دوسری چیز میرے بھائیوں کیا ہے؟ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں۔ میرے بھائیوں، انفرادی طور پر ہر بندہ جہاں ہو، جیسے ہو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ استغفار ایک ایسی عبادت ہے جو رب کے عذاب کو ٹالتی ہے، رب کے عذاب کو روکتی ہے اور انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ توبہ کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت ہو، کم سے کم یہی کہتے رہیں، استغفر اللہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، استغفر اللہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ جتنا کہہ سکتے ہیں شمار نہ کریں، کہتے جائیں جتنا آپ کہہ سکتے ہیں۔ فالتو گفتگو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں کیسے عذاب دے حالانکہ استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، تیسری چیز ہے ہر بندہ فردن انفرادی طور پر گڑ گڑا کر، رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے، اللہ کو پکارے، اللہ کے سامنے تذلل، عاجزی، انکساری اختیار کرے، اپنی بے بسی کا اظہار کرے، اور بالخصوص رات کا وہ پہر جب 1/3 حصہ رات کا باقی رہ جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا يقول من يدعوني فاستجیب له ومن يسألنی فأعطیه ومن يستغفرنی فاغفر له۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صادق والمصدوق
علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، خالق کائنات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کا سوال اسے عطا کروں، کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہ بخش دوں۔ یہ میری بات ہے، یہ رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بابت رب فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے رسول اپنی طرف سے گفتگو نہیں کرتے، ان کی گفتگو اللہ کی وحی کے ذریعے ہوتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر خبر دے رہے ہیں اپنے رب کی بابت، جو رب کو سب سے زیادہ جاننے والے اس مخلوق میں رب کی معارفت رکھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے کوئی ہے دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کی حاجت اسے عطا کر دوں، کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہ بخش دوں۔ اب آپ لوگ امانت داری سے بتلائیں کتنے وہ لوگ ہیں جن کو یہ گھڑی نصیب ہوئی ہو؟ ہم لوگ بدعات خرافات ان چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں، سنت کو ترک کر دیتے ہیں۔ آج کل ایک اور نئی بدعت لوگوں کے اندر رائج ہو رہی ہے، وہ کیا؟ جس مصیبت کو ٹالنے کے لیے چھت پر چڑھ کر اذانیں دو، انا للہ و انا الیہ راجعون، من امرکم بہذا، تمہیں کس نے اس بارے میں حکم دیا ہے؟ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، اٹھو رات کو اٹھو، رب کو پکارو، تنہائی میں خلوت اختیار کرو، رب کے سامنے رو گڑ گڑاؤ، قرآن تلاوت کرو اور اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف۔ یاد رکھیں کہ دعائیں فقط مسجدوں میں ہی نہیں کی جاتی، بلکہ ہر جگہ ہر آن جہاں آپ رب کو پکارے، رب ذوالجلال سننے والا ہے۔ کیا رب ذوالجلال نے ہمیں ان مشرکین کے بارے میں خبر نہیں دی جو سمندر کے بیچ کشتیوں میں سواری کرتے، جب انہیں بھنوریں گھیر لیتی، طوفان گھیر لیتے، اس وقت وہ مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے، اللہ ان کی وہاں پکار کو سن کر قبول کر کر انہیں اس مشکل سے نجات دیتا۔ اٹھاؤ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65 پڑھو، اللہ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب یہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں وہاں یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی جن جن کو یہ ما سوا اللہ کے پہلے پکارتے تھے اللہ کے ساتھ، ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سب کو ترک کر دیتے ہیں، سب کو بھول جاتے ہیں۔ وہاں اس مشکل میں ان کو صرف ایک ہی مشکل کشا، ایک ہی غوث آدم، ایک ہی دستگیر، ایک ہی داتا ان کے ذہن میں آتا، اور وہ کون؟ اللہ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے جب ہم انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتے ہیں یہ مشرک پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ رب نے تو ان کی بابت بھی خبر دی ہے کہ وہ بیچ سمندر مصیبت میں پھنسے ہوئے وہاں وہ رب کو خالص ہو کر پکارتے، رب ان کی پکار سن لیتا، ان کی مشکل کو دور کر دیتا، انہیں رب خشکی پر لے آتا۔ کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ؟ کون ہے بتلاؤ لوگوں، کون ہے جو بے قرار کی بے قراری میں اس کی پکار کو سننے والا، اس کی تکلیف کو دور کرنے والا، تمہیں زمین پر اقتدار عطا کرنے والا؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے جو یہ سب کچھ کرنے والا؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ تم بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ قلیلا ما تذکرون۔ کہ اللہ جل وعلا نے ہمیں یونس علیہ السلام کی بابت خبر نہیں دی کہ انہوں نے
مچھلی کے پیٹ میں، اس مصیبت میں، اس مشکل میں رب کے سامنے دعا کی، رب کو پکارا۔ اٹھاؤ قرآن تدبر سے کام لو، غور کرو۔ رب کیا فرماتا ہے؟ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس نے پکارا، اندھیروں میں پکارا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، وہاں یونس نے اللہ کو پکارا اور مکمل اخلاص کے ساتھ پکارا۔ کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت، اللہ تو ہی الہ ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تو ہی میری یہاں مشکل کشائی، حاجت روائی، دستگیری کرنے والا ہے۔ الہ العالمین، یہاں میری پکار سننے والا، فریاد سننے والا، حاجت روائی کرنے والا، دستگیری کرنے والا، مالک تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی میری پکار کو سننے والا، قبول کرنے والا، مجھے یہاں سے نجات دینے والا ہے۔ چنانچہ آگے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی پکار کو سنا، قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اسے اس مشکل سے، اس مصیبت سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ہر موحد کو، ہر مومن کو نجات دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر معزز کوئی شے نہیں۔ اللہ جل وعلا اس انسان پر خوش ہوتا ہے جو رب سے مانگتا ہے، اور اس پر ناراض ہوتا ہے جو رب سے نہیں مانگتا۔ اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو قبول کروں گا۔ میدان بدر میں، غزوہ بدر کی لڑائی جس دن ہوئی، اس رات کو پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اتنے اٹھاتے ہیں کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آنا شروع ہو گئی۔ آپ اتنا روئے، اتنا روئے، جناب صدیق کہہ اٹھے اللہ کے رسول بس کیجئے، رب ذوالجلال آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ پیارے پیغمبر رو رہے ہیں، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، الہ العالمین اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت شہید ہو گئی تو تیرے کلمہ توحید کو پکارنے والا اس سے زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری نصرت فرما۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذ تستغیثون ربکم، تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے۔ اللہ جل وعلا نے اپنے پیغمبر کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ میدان بدر میں 1000 کی تعداد میں ملائکہ کو اتار کر اپنے نبی کی اور اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، دعا بڑی عظیم چیز ہے۔ ساری امت گڑ گڑائے، روئے، رب کو پکارے، رب کے سامنے تذلل، عاجزی، انکساری کا اظہار کرے۔ الہ العالمین، ہماری پکار سننے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ الہی تیرا وعدہ حق ہے، ادعونی استجب لکم، الہی ہم تجھے پکار رہے ہیں، ہم سب کو چھوڑ چکے ہیں، سب سے تعلق توڑ چکے ہیں، الہی تیرے ساتھ تعلق جوڑ چکے ہیں۔ الہی تو ہمارا معبود برحق ہے، تو محمود ہے، تو الہ ہے، تو رب ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو مدبر الاسباب ہے۔ الہی تیرا حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو قبول کروں گا۔ الہی ہماری دعا قبول کر۔ الہی تو نے یونس کی مچھلی کے پیٹ میں سنی، ابراہیم کی آگ میں سنی، الہی تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں سنی، تو نے صحابہ کرام کی خندق میں سنی۔ الہی تو ہی سننے والا ہے، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ الہی ہم تیری طرف پلٹتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے سامنے تذلل، عاجزی و انکساری اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، رب یہ چیز پسند کرتا ہے کہ انسان، اللہ کے بندے رب کے سامنے عاجزی، بے بسی کا اظہار کریں، رب کو پکاریں جل وعلا کو۔